بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پرویز لائی کی سپیکر شپ کیا MP اے شپ بھی خطرے چ پی گئی بھاجی، وہ کس طرح پڑ گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو کچھ ہوا ایک ڈرامائی دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اے والا ذرا وکھری ٹچ ڈرامہ سی پوائنٹ، جہاں پر کہ ایک خاندان کے اندر جدے بارے کیا جاتا سی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چودھری برادران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہونا تے بڑی دور دی گل ہے، ادھر ادھر بھی ہو جائیں۔ انہوں نے گھر دیا کندھاں بھی نکی نکی سن، نالو نال کر نکے نکے کندھا، یعنی اتنی زیادہ محبت تھی۔ لیکن سیاست بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے۔ اس کے اندر ان چودھری برادران دے بھائی مطلب جہے ٹچ بٹراں جوڑی سی نا وہ لیرو لیر ہو گیا بھائی، سارا کچھ لیرو لیر ہو گیا۔ کل چودھری شجاعت صاحب نے جو ایک ترب کا پتہ کھیلا، ویسے کھیلا تو آصف زرداری نے ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ سر عمران خان دی چیکاں دا وکھری سواد ہے پاجی، جیڑا او دیاں رات دیاں چیکاں بج رہی ہیں۔ یہ میں نے شعر کیوں پڑھا یہ میں آپ کو اس کی بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں ڈپٹی سپیکر تھے قاسم سوری صاحب جو کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر تھے۔ تب 95-2 کے تحت انہوں نے یعنی اپوزیشن نے، اس وقت کی اپوزیشن نے ایک طریقے عدم اعتماد جمع کروائی تھی، اور ڈپٹی سپیکر صاحب نے آرٹیکل 5 آئین کا خام خواہی پتہ نہیں کدھروں کڑ کڑا آ کے لے آ کے نا تو وہ انہوں نے انووک کر دیا اور کہا جناب یہ ملک کے خلاف سازش ہے، لہذا اس کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی تحریک پیش کرنے کی، تو یہ جاؤ کرو کری۔ اس وقت پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسپیکر جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا، پھر ایک پوری ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد اس کا فیصلہ آیا۔ پھر 9 اور 10 نومبر کی رات 9 اور 10 اپریل کی رات کو ڈولی ڈنڈا کر کے تقریباً عمران خان کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکالا گیا۔ ایمبولینس بھی آئی، کوئی ہوٹل والی گاڑیاں بھی آ گئیں، کوئی ہیلی کاپٹر بھی لے گیا، کوئی اس طرح کی باتیں ہیں، کوئی سنا ہے کہ زناٹے دار قسم کی آوازیں بوزیں بھی آئی تھیں۔ یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا جب ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تو تحریک انصاف کی طرف سے بار بار ان کے جو چاہنے والے تھے وہ یہ ٹویٹ بھی کرتے تھے، ٹی وی پروگرامز میں آ کر یہ بات کرتے تھے، ریکارڈ پر چیزیں ساری موجود ہیں۔ وہ چاہے ڈاکٹر بابر وان صاحب ہوں، چاہے فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے ان کے لیگل اور ایکسپرٹ ہوں، چاہے اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، سارے کے سارے یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آئین کے تحت جو رولنگ ہے نا سپیکر کی چیئر کی رولنگ، اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ، ایوان کی کارروائی میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ آرگومنٹ ان کا تب بھی تھا جب انہوں نے یہ پنجاب اسمبلی میں یہ پرویز لائی صاحب نے جڑی اپنی سکھا شاہی لائی رکھی اسپیکر کے طور پہ، اس پر بھی ان کا یہی آرگومنٹ تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں پر ہوا 16 اپریل کو الیکشن، اور الیکشن جس طرح سے ہوا وہ سب کے سامنے تھا، مطلب وات ورانی سی، ایک عجیب و غریب حالات پرویز لائی نے پیدا کر دیے۔ نت اس سے بندے آ گئے اور جتنے وہاں کے سارے گارڈ گوڈ تھے انہوں نے MPs کو مارا، وہ ساری فوٹیجز آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ذہن میں، بہت ہی پرانی گل کوئی نہیں، وہ سب آپ کو یاد ہے۔ اچھا اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جناب یہ ایک الیکشن ہوا اور الیکشن میں مخالف امیدواری جڑا وہ نس گیا، ووٹنگ ہو ہی نہیں سکی پراپر طریقے سے، یہ پرویز لائی وغیرہ کہتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب 197 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اس پر جناب ایک اس سے پہلے بلکہ ایک باقاعدہ طور پہ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا سپریم کورٹ کو صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے، اور اس ریفرنس میں 63A کی انہوں نے کہا جی ڈیفائن کر دیں یہ کیا ہے۔ اچھا حالانکہ وہ بڑی آلریڈی ڈیفائنڈ تھی، اس میں کوئی ہارم نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا ڈیفائن کر دو، انہوں نے ڈیفائن کر دی۔ وہ جب ڈیفینیشن آئی اس پر میرے جیسے جو قانون کے ماڑے موٹے طالب علم ہیں نا انہوں نے وہ ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی۔ مجھے نہیں لگا کہ وہ ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 63 کی ہے، مجھے یوں ہی لگا جیسے انہوں نے ایک نیا آئین تخلیق کر دیا ہے اور اس میں سے آرٹیکل 95(2) جو ہے وہ کٹ کے باہر چھوڑتا ہے۔ میں اس وقت یہی سمجھتا تھا، میں
آج بھی یہی سمجھتا ہوں. میرے خیال میں وہ تھوڑا سا چیزوں کو انہوں نے اور انداز میں سپریم کورٹ نے نریٹ کر دیا. اب لیکن ظاہر ہے اختیار سپریم کورٹ کا ہے, وہ میرا اختیار نہیں ہے. ہاں میرا ایک جائز طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر نقطہ اعتراض اٹھانے کا بطور شہری پاکستان کے ایک حق موجود ہے, جو میں نے اس وقت بھی استعمال کیا, میں اب بھی وہ بات کر رہا ہوں. لیکن اس وقت عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے اور پرویز لائی اینڈ کمپنی بڑیاں لڈیاں پا رہے سن. وہ لڈیاں اس لیے ڈال رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں یہاں پر جو 25 ارکان ان کے, علیم خان ہو گیا, جہانگیر ترین ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ تھے وہ منحرف ہوئے تھے, وہ ڈی سیٹ ہو گئے. سر اب ڈی سیٹ ہوئے تو پھر دوبارہ سے انتخاب ہونا تھا. 5 اس میں سے تھے مخصوص نشستوں والے ارکان, یعنی 3 خواتین تھیں اور 2 اقلیتی تھے, باقی تھے 20 کے اوپر دوبارہ 17 جولائی کو الیکشن ہوا. 15 عمران خان جیت گئے, 5 مسلم لیگ نون والے جیت گئے. اچھا اب یہ سارا یہاں تک سلسلہ عمران خان کی مرضی منشا کے مطابق بڑا راضی بڑا سارا کچھ چل رہا سی. اب ہوا یہ کہ اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو پارٹی ہیڈ ہوگا, وہ جو پارٹی پالیسی دے گا یہ ووٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر, اس سے جو شخص بھی انحراف کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا انتخاب کے حوالے سے. یعنی جب وہ وزیر اللہ کا انتخاب ہوگا اس میں وہ ووٹ کرے گا, اگر پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کرے گا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا, یعنی اس کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا کہ اس بات کے اوپر مجھے اور بہت سارے دیگر آئینی ماہرین کو اس پر اعتراض تھا. ویسے میں آئینی ماہر نہیں ہوں, میں تو مطلب طالب علم بھی نہیں ہے پراپر, یہ تو میں نے ایویں روی بات کر دی. ایس این بھون صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہے, انہوں نے اس پر ایک نظر ثانی کی درخواست یا اس کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہے, جس کی سنوائی کا بار بار مطالبہ ساری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. اب سپریم کورٹ کی مرضی سر, جب دل چاہے گا وہ کر لے گی. اچھا اب ہوا یہ کہ جناب اس تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, میں مننا نہ مننا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس نے امپلیمنٹ تو ہونا ہے. اچھا اب وہ تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آصف زرداری صاحب نے چودھری شجاعت دے گٹے گوڈے پھاڑ لے. ان کو جس طرح بھی منایا, انہوں نے منا لیا کہ جناب آپ ایک لیٹر دے دیں کہ یار یہ دیکھیے پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا رہا تھا, آپ کے کہنے پہ بنوا رہا تھا, اور میں نے نواز شریف کو منایا, جس طرح منایا میں جاننا میرا رب جانتا ہے. یہ آئے میرے پاس, انہوں نے شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کر کے مٹھائی کھادی بھی تے کھوائی بھی. اس کے بعد یہ چلے گئے. اگلے دن بھائی صاحب جڑے نے ایک غلط فون کال دے ہوتے اٹھ کے دے جناب ادھر ٹر پے عمران خان. تو میری سر بڑی سبکی ہوئی ہے, چوہے صاحب مجھے اس کا جواب دے دیں کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا. چودھری شجاعت حسین صاحب ایکچولی یہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے پھر زرداری صاحب سے کہا کہ زرداری صاحب دسو تسی کی چاہتے ہو. ان کا یار یا اس کو مناؤ کہ وہ باز آ جائے, وزارت اعلیٰ کے انتخاب سے پیچھے ہٹ جائے, اگر وہ نہیں ہٹتا تو پھر اس کو یہ بتاؤ کہ پائے میں تیرے نال نہیں ہوں اور ایک لیٹر جاری کر دو. انہوں نے بطور صدر مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک لیٹر لکھا جناب, اور لیٹر لکھ کر انہوں نے پکڑا دیا کس کو, یہ ڈپٹی سپیکر صاحب کو بھجوا دیا. ساتھ ظاہر ہے کہ کاپیز جو ہیں انہوں نے باقی اپنے ایم پی ایس کو بھی بھجوا دی کہ جناب یہ کاپیز ہیں اور میری ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ کرنا ہے. اچھا اب یہ جب لیٹر آ گیا بڑا لکیا لکایا رہا, زرداری صاحب نے بالکل گال جڑی نے سینے دے اندر رکھی, کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ 2-3 لوگوں کو علم ہوگا, ایک ظاہر ہے چودھری شجاعت صاحب کو ہوگا, ایک پرویز لائی صاحب کو ہوگا, ایک مونسلائی کو ہوگا, ایک آصف زرداری کو ہوگا, ایک ڈپٹی سپیکر کو تھا. یہ 5 لوگوں نے تو پکا پتہ سی نہ پائے نا, ٹھیک ہے. اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت امپلیمنٹ ہوا, اس لیے عمران خان لڈیاں پا رہا سی کہ واہ 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 قانون اور آئندی فتح ہوگی, سپریم کورٹ نے کہا دل جیت لے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب وہی فیصلہ کل ڈپٹی سپیکر صاحب نے امپلیمنٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی ووٹ پاؤ, ووٹ ڈالے گئے. 186 ووٹ نکلے جناب چودھری پرویز لائی کے, 179 نکلے حمزہ شہباز شریف صاحب کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اگر اس طرح دیکھا جائے تو پرویز لائی جیت گئے. لیکن اس کے بعد ڈپٹی سپیکر صاحب دوست محمد مزاری صاحب نے وہ خط نکالا, اور خط نکال کے ان کا جی یہ خط ہے چودھری شجاعت صاحب کا مجھے موصول ہوا ہے, اور اس خط کو میں پڑھنے لگا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے. انہوں نے خط پڑھ کے سنایا جس میں یہ واضح طور پہ تھا کہ میں نے اپنی پارٹی سے کہہ دیا کہ آپ
حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کریں گے, کسی اور کو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا اب یہ میں نے آپ کو خط پڑھ دیا, اب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے اس کا ایکٹیو پارٹ پڑھ کے سنایا اور انہوں نے کہا جناب اس کی روشنی میں یہ 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں کر رہا, ان کو میں کر رہا ہوں ریجیکٹ, لہٰذا باقی ووٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب, وہ 3 ووٹوں سے جیت گئے. 186 جو 10 کاٹ دے رہ گئے 176, حمزہ صاحب کے پاس تھے 179 179, لہٰذا وہ وزیر اللہ پنجاب منتخب ہو گئے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے پرسکون طریقے سے یہ ساری پروسیڈنگ ہوئی پنجاب اسمبلی کی, کوئی رولا نہیں پیا, کوئی رپا نہیں پیا, کوئی جناب شور و غوغا نہیں ہوا, کوئی کرسیاں نہیں چلیاں, کوئی گالاں نہیں چلیاں, سب کچھ سکون سے ہو گیا. وجہ پتہ کیا تھی؟ یہ وجہ بھی جناب تحریک انصاف کی اپنی ایک ہوتی ہے چلاکی, وہ تھی. کیا انہوں نے یہ, بلکہ تحریک انصاف کی کیا, یہ پرویز الہی صاحب کی چلاکی تھی. یہ صبح 9:30 بجے جناب لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے اور جا کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں وہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ اس نے پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا. تو ایوان کے اندر پولیس کیوں آ سکتی, ایک کیوں ہو سکتا ہے, یہ تو اس کو باہر نکالیں. وہ یہ رولا کیوں ڈال رہے تھے؟ اس لیے ڈال رہے تھے کہ پائن اتوں جتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں نا اسمبلی کے, وہ سارے کے سارے پرویز الہی کے بندے ہیں. وہ سارے کے سارے یا منڈی بہاؤدین کے بھرتی ہوئے ہیں یا وہ جناب بھرتی ہوئے ہیں گجرات سے, اور پھر وہاں پر سارجنٹ ایٹ آرمز کے نام پہ جو لوگ بھرتی کیے گئے ہیں وہ بھی سر ناتا اس دے بندے نے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ تھا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ یا تو کہتی کہ ٹھیک کیتا انہیں, یا وہ کہتی کہ غلط کیتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ بالکل پنجاب کی پولیس انٹر نہ ہو, لیکن اگر ڈپٹی اسپیکر چاہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ سموتھ سیلنگ ہونی ہے, اگر ڈپٹی اسپیکر چاہے تو پنجاب پولیس اس کی ہدایت پر عمل کرے. نتیجہ کیا نکلا کہ فیر گیند سارے اختیارات ڈپٹی اسپیکر کو لا گئے. سو پرویز الہی اے بھی استادی جڑی نا انہوں پٹھی پی گئی. اچھا, اب یہ اس لیے وہ سارے کا سارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں تو ان کے پیچھے آپ کو سادہ وردی میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ ایکچولی وہی تھے پولیس والے, لہٰذا وہ جو دوسرے تھے نا وہ سارے بالکل سائڈ سے ہو کے بہ گئے. یہاں پر جب بس نہیں چلا تو پرویز الہی اینڈ کمپنی نے اپنے جو نت ہاؤس سے بندے بلائے ہوئے تھے اور کچھ ملازمین پنجاب اسمبلی کے, ان کو بھیج دیا چودھری شجاعت کے گھر کے باہر. وہ وہاں پر جا کر احتجاج کرتے رہے. یہ لیٹر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ آیا ہوا ہے, بلکہ ان کو پتہ تھا اس بات کا, آلریڈی پتہ تھا, ظاہر ہے شجاعت صاحب نے بتایا ہوگا کہ کاکا میں لیٹر دینے لگا تو باز آیا, کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی, لیکن یہ باز نہیں آیا. اب اس وقت چودھری مونس الہی صاحب نکلے پنجاب اسمبلی سے, سیدھے گئے اپنے ماموں کے گھر, وہ ان کے ماموں لگتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان سے کہا ویڈیو بیان دے دیں. انہوں نے کہا میں تو ویڈیو بیان نہیں دینا, میں تو جو دینا سی دیتا, جان نس جا. یہ خبر بریک کر دی کس نے؟ حامد میر صاحب نے, کہ جناب یہ واقعہ ہو گیا ہے. اور مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں بھی ہر گیا, عمران خان بھی ہر گیا, آصف زرداری جیت گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جناب یہ سارا سلسلہ جب ہو گیا تو پھر اب یہ دیکھیں ذرا ایک 2 نمبری جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ابھی, وہ یہ ہے کہ گزشتہ رات سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر کھڑے ہو کر راجہ بشارت صاحب جو فرما رہے ہیں وہ سن لیں, اور جو چودھری مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا وہ دیکھ لیں. راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ پارلیمانی لیڈر تو مسلم لیگ, پاکستان مسلم لیگ کا ہے پرویز الہی. ٹھیک ہے, اچھا جی وہ پارلیمانی لیڈر ہے, کیا بات ہے. لیکن مونس الہی صاحب نے تو ٹویٹ کیا ہوا تھا, وہ تو کہتے تھے کہ جناب یہ ساجد بھٹی صاحب ہیں ہمارے پارلیمانی لیڈر, ان کی صدارت میں فیصلہ ہوا, انہوں نے نامینیٹ کیا پرویز الہی کو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ اب چلاکی کیوں لگا رہے ہیں. دوسری بات جو کی انہوں نے یہ کی پرویز الہی صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. جناب دیکھیں جی بڑی زیادتی کی ہے, ہمیں ووٹ ڈالنے سے پہلے بتا دیتے کہ اس طرح کا وہ خاطر چودھری شجاعت نے لکھا ہوا ہے, اگر ہمیں پتہ تھا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ووٹ ہی نہ ڈالتے. تو اب انہوں نے زیادتی کی ہے, ہمیں بعد میں بتایا گیا. یہ بات پتہ کیوں کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب؟ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر چودھری شجاعت حسین صاحب نے خط لکھ دیا اسپیکر کو, یعنی ڈپٹی اسپیکر کو, کہ جناب یہ بندے جو ہیں ان کو آپ ڈی سیٹ کریں, الیکشن کمیشن کو لکھ دیا, جو بھی پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کر لیا سر, اور یہاں سے وہ خط چلا گیا وہاں پر, تو یہ 10 بندے پرویز الہی سمیت بھاجی رکنے اسمبلی بھی نہیں رہنے, انہاں دی سیٹاں ختم ہو جانیاں.
لہٰذا پنجاب کے اندر ایک 10 نشستوں کے اوپر نواں انتخاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک معاملہ ہے جس کو پرویز لائی صاحب نے رات میں جا کور کیتا. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا. اچھا پا جی ایڈے تسی بھولے تو مونسلائی کی لینے کیا سی پائیں. وہ اپنے ماموں کے گھر گئے، انہوں نے بتایا حامد میر کو یہ سارا کچھ ریکارڈ پر موجود ہے، تانوں نہیں پتا سی. پھر جو ہیں پرویز لائی صاحب یہ بھی اسمبلی سے نکلے، سیدھے گئے شجاعت صاحب کے پاس، گوڈے گٹے پھڑن. انہوں نے کہا یار میں تینوں کل کہتا سی، تو میری گل نہیں منی، میں تینوں کہتا سی میں زرداری نو زبان دیتی، میں کوئی ویڈیو بیان نہیں جاری کرنا. اس کے بعد جناب یہ وہاں سے نکلے اور عمران خان کی طرف چلے گئے، بڑے نیمبو چانے جو ہو گئے، اور وہاں پر جا کے انہیں بتاتے رہے کہ یار دیکھو یہ شجاعت صاحب نے زیادتی کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی. وہیں پر انہوں نے ایک سازش گھڑی، اور سازش گھڑ کے ساجد بھٹی صاحب کا ایک لیٹر کڑ آ کے وہ جناب پہنچا دی کہ ساڈا پارلیمنٹ لیڈر ہے. یار ان کے پارلیمنٹ لیڈر اس سپیڈ میں چینج ہوتے ہیں جس سپیڈ میں اب کیا کہوں کہ مطلب ہے کہ نوجوان منڈا جڑا نا وہ شرٹاں نہیں چینج کرتا گرمی دے وچ، جس سپیڈ دے نال اے بھائی صاحب نے پارلیمنٹ لیڈر چینج کیتے. عمران خان صاحب کی حالت بڑی خراب ہے سر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ رات کو پھر انہوں نے قوم یوتھ سے خطاب کیا اور کہا جی کہ میں آپ سے کہتا ہوں آج آپ کو احتجاج کرنا چاہیے لیکن کوئی تشدد نہ کریں. لیکن رات کو ہوا یہ کہ گلبرگ یہ لبرٹی والا جو روڈ ہے اور یہ جو مین بولیوارڈ ہے وہاں پر کچھ ویگو ڈالوں کے اوپر، یعنی جو ڈالے ہوتے ہیں اس کے اوپر نامعلوم افراد نے کوئی سنا ہے کہ وہ فائرنگ شیئرنگ کی، ٹھیک ہے. اور پھر پولیس ان کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور پھر رینجرز بھی کال کر لی گئی لاہور سمیت مختلف شہروں کے اندر، کیونکہ عمران خان تو فساد چاہتا ہے نا. عمران خان کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اس بات پر بہت زیادہ کلیئر ہوں کہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا اب اس ساری صورتحال میں بہت سارے معاملات اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک بڑا مزیدار چٹکلا سا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جناب ندیم افضل چند صاحب اور فواد چودھری صاحب آپس میں بڑے دوست ہیں، بڑی انہوں دی جٹ جٹ بھی کھیڈ دینے، بڑا انہوں دا پیار. ویسے بھی جو ندیم افضل چند ہیں اور جو فواد چودھری ہیں نا یہ نظریاتی اعتبار سے کافی لبرل لوگ ہیں، تو یہ آپس میں ان کی تعلق داریاں بہت زیادہ ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے ان کو ایک طنز کیا تھا صبح. ایکچولی کل ہوا یہ کہ ندیم افضل چند صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ مشترکہ ہی ہو جائے، ٹھیک ہے. اس پر فواد چودھری صاحب نے ان کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بس کر دے پگلے، یعنی یہ ایک ڈائلاگ ہے نا، بس کر دے پگلے رلائے گا کیا. مذاق کیا ہوا تھا، طنز کیا ہوا تھا. پھر جب یہ معاملہ ہو گیا اور یہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے تو اس کے بعد ندیم افضل چند صاحب نے ایک ان کو کوٹ کر کے اسی چیز کو ٹویٹ کیا اور پنجابی میں کیا. انہوں نے کہا ہن رام میرے بھرا وڈے سیانے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. تو ہلکی ہلکی یعنی جہاں پر سیاست کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت جاری ہے، جتنے شہباز گل ورگے لوگ بھی موجود نے، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ لائٹر نوٹ بھی ایک تھا. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. اب مسئلہ یہ کہ ہوگا کیا. دیکھیں یہ سپریم کورٹ میں یہ جا رہے ہیں اور رات انہوں نے وہاں پر جا کے لاہور رجسٹری کے اوپر بوئے شوئے کھڑکائے ہیں. اب ان کی ظاہر ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن جائے گی، یہ درخواست لے کے جائیں گے، معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا جو فیصلہ دیا ہوا ہے یا تو وہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے سر، اور عمران خان جو چاہ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جناب پرویز لائی بالکل ٹھیک ہے اور شجاعت صاحب فارغ نے. یہ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ کاف والے جو ہیں وہ ایک اپنا اجلاس بنائیں، اس میں اپنی اکثریت شو کر کے چودھری شجاعت کو پارٹی سے فارغ کر دیں، ٹھیک ہے، کہ ایسا صدر ہی نہیں رہا، ان کو روکاٹ دین پھڑ کے پارٹی دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جس نہج تے گل چلے گی گل اتنے بھی جا سکتی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ایسا نہیں کرتی تو پائے نے عمران خان فارغ. عمران خان کی تینوں وکٹیں جو ہیں نا زرداری صاحب کے ایک یارکر نے اڑا کے پرے ماری ہیں. کل ہوا یہ کہ جب حمزہ شہباز شریف صاحب منتخب ہونے کا اعلان ہو گیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز نے حمزہ شہباز شریف صاحب کے سامنے ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگائے. اب یہ نعرے کون لگا رہا ہے؟ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے پہ موجود تھے 7 جنے نے بیچارے. سب سے پہلے مبارکباد دی انہوں نے اپنا علی حیدر گیلانی صاحب نے، بڑی سپیڈ نال جا کے مبارکباد دے کے فٹافٹ نکل گئے تھے. اور ظاہر ہے سید حسن مرتضیٰ جو سینئر صوبائی منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو یہ جتنا سین میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں جو بندہ سب سے زیادہ
کیا کہنا چاہیے اس سیاسی چیس کا، اس سیاست کی جو پوری کی پوری بساط ہے، سب سے ماہر کھلاڑی نکلا نا، اس کا نام ہے آصف زرداری. اور پیپلز پارٹی والے کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. وہ شروع تو کہہ رہے ہیں، اب تو نون لیگ والے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. چاروں نہ چار جو ہے وہ ماننا پڑے گا باقی پارٹیوں کو، لوگوں کو بھی. عمران خان بھی ٹیڈی تے کہندے ہی ہوگا نا کہ یار بڑا تیز آدمی، میں نے پتہ نہیں لگا دیتا. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آصف زرداری صاحب کی سیاست نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر جو غیر آئینی کام ہونا تھا، جو غیر قانونی کام ہونا تھا، پیسوں کا لین دین ہونا تھا، جو الزامات لگائے جا رہے تھے، وہ سارے کے سارے کام جو ہیں انہوں نے رکوا دیے اپنی دانشمندی کے ساتھ اور سیاسی چال کے ساتھ. اب اس میں کوئی چیز غیر آئینی نہیں ہے. تحریک انصاف کاف لیگ رولا پاندی ہے پائی جائے، وہ فیصلہ کرنا ظاہر ہے سپریم کورٹ نے. لیکن فی الحال بادی نظر میں ایک سیاسی پارٹی نے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا، اس کے ساتھ ختم کر کے دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ کر لیا. اس میں کیا غیر آئینی بات ہے؟ اور عمران خان اخلاقیت کا لیکچر دے رہے سی. یار دعائی خدا دی راتی دیکھو عمران خان اخلاقیت کا لیکچر دے رہے سی کہ کوئی اخلاقیت ہوتی. او بھائی تیرا کی تعلق واسطہ. اور وہ جو تھے نا اپنا شہباز گل صاحب، وہ کل دوپہر کو بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے جناب رندہ پھیرا گے، ان آئی جیز کے نام لے کے، سی سی پی اوز کے نام لے کے رندہ پھیرا گا میں. لے کاکا تو تیار ہو جا. رانا ثناء اللہ نے تیرے بارے کہتا ہے کہ جیڑا رندہ تو پھیرنا سی نا وہ ہون تیرے دے پھرنا لائی. مطلب یہ ان کی ساری جو گفتگو تھی رانا صاحب کی، اس کا مطلب یہ تھا. اب میں آپ سے یہ آخر میں عرض کروں کہ اس ساری چیز میں لیسن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے، دو لیسن ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ تکبر اور غرور کسی صورت نہیں کرنا چاہیے، انسان کو زیب نہیں دیتا. رب کی شان ہے صرف تکبر اور غرور، اور کسی کو زیب نہیں دیتا، کسی ذی روح کو یہ زیب نہیں دیتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے نا، جب اپنے بل بوتے پہ کرنی پڑتی ہے نا سر، تو اس لیے پتہ لگتا ہے کیڑا کڈا وڈا کھڑاری ہے. ایویں ادھر ادھروں چک چکا کے اسٹیبلشمنٹ دے بوڈیاں دے بہ کے تے کدی کسی دے گوڈیاں دے بہ کے سیاست کرنے والے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، اے پونجے جا بیٹھتے. جس طرح پرویز لئی گیا تو جس طرح عمران خان گیا، اور حیے شیخ رشید دی واری آنی ہے. وہ کیسے آئے گی وہ پھر کبھی بتاؤں گا. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.